لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ موضعها، کیا میں تجھے ایسا صدقہ نہ بتاؤں کہ اللہ اس مصرف کو بہت پسند کرتا ہے؟ تصلح بین الناس، تو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، فإنها صدقۃ یحب اللہ موضعها، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصرف کو پسند کرتے ہیں۔ صلح پسند شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ کسی کے درمیان خود صلح کروانا یا کسی دوسرے مسلمان بھائی کی صلح کروانا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ کسی کے ساتھ خود صلح کرنا یا کسی دوسرے مسلمان کی صلح کروانا یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صلح کروانے کو محبوب صدقہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ہمیشہ فضل و کرم فرماتا ہے جو فریقین کے مابین صلح کا خواہش مند ہوتا ہے۔ صلح کروانے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں مومنوں کے، تو ان دونوں کے درمیان لازماً فوراً صلح کروا دو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان فوراً صلح کروایا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح صفائی رکھو۔ والصلح خیر، معاملہ کس قدر ہی حساس کیوں نہ ہو صلح ہی بہتر ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صلح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی باہم صلح کروا دینی چاہیے۔ کسی کو لڑتے دیکھ کر گونگا شیطان بننا درست نہیں ہے، اور اس قدر سمجھانا چاہیے، اور پھر سمجھانے کے باوجود بھی اگر فریقین کو سمجھ ہے علم ہے اس کے باوجود بھی صلح پر آمادہ نہ ہو تو پھر ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کینہ دل میں رکھنا، بغض رکھنا، تکبر اور حسد اور نفرت ایسا رکھنے والا، دل میں رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔